بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراسر نفع تھا لیکن خسارا جا رہا ہے، تو کیا جیتی ہوئی بازی کو ہارا جا رہا ہے۔ سفر کا آغاز کرنا تھا جہاں سے زندگانی کا، ہمیں ان راستوں سے اب گزارا جا رہا ہے۔ یقین کے پاس گروی رکھ دیا ہم نے سمندر، یقین لوگوں کو ساحل پر اتارا جا رہا ہے۔ اسے جو بھی ملا ہے بچ کر نہیں آیا ابھی تک، مگر جو بچ گیا ملنے دوبارہ جا رہا ہے۔ سلیم ایک آخری مضمون باقی تھا کہ چھپنے میری رسوائی کا تازہ شمارا جا رہا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ ایک بہت ہی خاص ولاگ۔ اس ولاگ میں تذکرہ رہے گا مریم نواز کی سرجری کا اور مریم کی سکھیوں کی سرجری کا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب پر آج مریم اور مریم کی 4 طلاق یافتہ سکھیوں کی حکمرانی ہے۔ مریم کی سکھیاں کیا فرماتی ہیں، کیا گلفشانیاں کرتی ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ بہت ہی خاص ولاگ ہوگا۔ وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کیجئے۔ ایک اور گزارش، میرا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے کسی بھی ولاگ، میری کسی بھی ویڈیو، مکمل ویڈیو یا اس کا کوئی وہ حصہ جو آپ کو پسند آ جائے، آپ اپنے انسٹاگرام، اپنے ٹویٹر، اپنے فیس بک، کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بغیر کسی پریشانی کے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ میرا قلم یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، میرا یوٹیوب میری کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، میرا شوق ہے۔ تو البتہ یہ گزارش ضرور کروں گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ حق اور سچ کے اس سفر میں میرے ہم سفر بنی ہیں۔ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ بغیر کسی توقف کے میں اپنے موضوعات پر آؤں گا۔ مریم نواز کی سرجری ہوئی ہے۔ مریم کے علاوہ مریم کی سکھیاں بھی سرجری، مریم اورنگزیب کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسی سرجریاں کرواتی ہیں کہ ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قطری طیارے ہیں، 10، 11، 12، 13 ارب کے طیاروں پر سفر کرتی ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی کہاں، کبھی فلپین کے ساحلوں پر، کبھی برازیل کے ساحلوں پر، کبھی جاپان میں، کبھی کہاں، جو چاہے مریم کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب کی بات، انہونی بات یہ ہوئی ہے کہ مریم نے چھوٹی سرجریاں تو ہمیشہ سوئٹزرلینڈ میں کروائی ہیں، لیکن یہ بڑی سرجری مریم نے کروائی ہے لاہور کے اپنے دادا کے نام بنے شریف میڈیکل ٹرسٹ ہاسپٹل میں۔ سرجری کے بعد مریم خاموش ہے اور مریم نے اب اپنے ابا کو گلگت بلتستان بھیجا ہے۔ وہاں اس نے جو تقریر کی وہ میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو سنوائی بھی، آپ سن لیجئے۔ وہاں پر کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو شعر بھی سنایا تھا کہ ناکامیوں نے اس قدر کیا مایوس کہ اتنے ہوئے ذلیل کے خوددار ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، کچھ لوگوں یہ کہتے ہیں کہ میں طنزیہ ولاگ بناتا ہوں۔ میں طنزیہ ولاگ نہیں بناتا، میں آپ کی خدمت میں سچ رکھتا ہوں۔ الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پٹھان ہوں، ہو سکتا ہے لینگویج کی وجہ سے زبان میں اتنی اچھی اردو یا پنجابی نہ بولوں، لیکن جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، ثبوت کے ساتھ کہوں گا۔ میں طنز کرتا ہوں نون لیگ پر، میں طنز کرتا ہوں مریم پر، میں طنز کرتا ہوں حنا پرویز بٹ پر، میں طنز کرتا ہوں عظمہ بخاری پر۔ کیوں کرتا ہوں اس کا جواب میں آج دوں گا اس ولاگ میں۔ سب سے پہلے مریم کی سکھیوں میں ایک اہم ترین سکھی، اس کا نام ہے حنا پرویز بٹ۔ اس کو پنجاب کی، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر تعلیم لگایا ہے مریم نے۔ ذرا سنیے، یہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ تقریر کر رہی ہے اور اس تقریر کے بعد یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو مریم اورنگزیب کی تقریر بھی سنوانی ہے، عظمہ بخاری کی گلفشانیاں اور مریم نواز کی۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ان سب کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،
ویسے بھی فلمی دنیا کی جو ایکٹریسز ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ دیکھیں تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں فلموں میں اچانک آ گئی, میری امی بڑی مخالفت کرتی تھی, میرا ابا تو مجھے جانے نہیں دیتے تھے فلمی دنیا میں, لیکن میں آ گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ان کے امی ابے جو ہیں خود انہیں بیچتے ہیں. یہ گوال منڈی, ہیرا منڈی یا کیا ان جگہوں کے نام ہیں, وہاں سے پیدا ہونے والی یہ نسلیں ہیں, تو ان کے ماں باپ خود ان کو یہ کرواتے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ میرا شوق تھا اور میری امی کی اجازت نہیں تھی. یہ آپ کو مذہبی ہونے کا ڈھکوسلا کھیلتی ہیں, جھوٹ کہتی ہیں, جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتی ہیں. اس کا ثبوت آپ کو دے رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ پنجاب کی, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی مریم کی کیبنٹ کی یہ رکن ہے, اور گزشتہ سال اس نے پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن میں جو تقریر کی, ذرا سنیں پھر میں آگے بڑھوں گا. ذرا یہ آپ سن لیں پہلے پلیز. آج 30 دن مکمل ہو رہے ہیں عوامی جمہوری حکومت کے, اور میں آپ کو اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مریم نواز کی حکومت کا 1 مہینہ مکمل ہوا ہے. 1 مہینہ. اس 1 مہینے میں مریم نواز اس وقت اتنی ٹک ٹاکیاں نہیں بنائیں, کیمرے خریدے گئے, تیاریاں کی گئیں, 1 ٹکے کا کوئی کام نہیں کیا. ایون کہ جن لوگوں نے ووٹ تو خیر دیا ہی نہیں, جن بدقسمتوں نے انہیں ووٹ دیے ان کو تھینک یو بھی کہنا اس نے پسند نہیں کیا. اقتدار میں پاکستان میں لانے والی جو قوتیں ہیں انہوں نے پکڑ کے ایسے آ کے کرسی پہ بٹھایا, اور یہ کہہ رہی ہے کہ 30 دنوں میں اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا تھا. آج مریم نواز کے 3 سال ہو گئے ہیں. آپ کو کچھ آپ کی زندگیوں میں کوئی انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں؟ ذرا آگے سنیں کیا کہہ رہی ہے. یہ ہنا پرویز بٹ ہے, ٹھیک ہے جی. 30 دنوں میں مریم نواز شریف صاحبہ نے 30 پروجیکٹس جن کو بجٹ کے اندر رکھا گیا ہے, 30 دنوں میں 30 پروجیکٹ مریم نواز لانچ کرتی ہے. بھائی مریم کچھ بھی کر سکتی ہے. دیکھیں مریم تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے عرصے بعد پیدا ہوتا ہے, کیسے مریم وہ 2-3 مہینے بعد بھی پیدا کرے. دیکھیں یہ میں نہیں کہتا, یہ سوشل میڈیا پر یہ بکواسات مجھے یہ پسند نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. مریم, اب اندازہ کریں یہ مریم کی اہم ترین منسٹر آف ایجوکیشن ہے. منسٹر آف ایجوکیشن جو ہوتا ہے آپ کا ملک کا ہو یا صوبے کا ہو, دیکھیں ایجوکیشن کا منسٹر بہت ہی بڑا اسکالر ہونا چاہیے, PhD ہونا چاہیے میرے خیال میں, تو اس سے نیچے کا تو آدمی ہے نہیں. لیکن مریم کی آپ کابینہ کا چناؤ دیکھیں, اس نے منسٹر جو بنائے ہیں ان میں اہم ترین منسٹر جو ہے ایجوکیشن کی منسٹر, پہلے کوئی اور ٹٹو تھا, FA پاس تھا وہ انٹرمیڈیٹ تک, اب اس نے یہ بنائی ہے. یہ کہہ رہی ہے 30 دنوں میں مریم نے 30 پروجیکٹ لانچ کیے تھے. وہ کون سے پروجیکٹ ہیں میرے پنجاب کے بھائی جو مجھے کہتے ہیں کہ میں طنزیہ باتیں کرتا ہوں, میں مریم کی توہین کرتا ہوں, میں نواز شریف کی توہین کرتا ہوں, مجھے آپ بتا دو میں توہین کبھی نہیں کروں گا, میں ان کی سرجری کبھی نہیں کروں گا. اگر آپ یہ سچے ہیں تو ان کی توہین میں کبھی نہیں کروں گا, میں ان کی عظمت کو سلیوٹ کروں گا. لیکن اگر یہ جھوٹ کہیں گے تو میں انہیں ایکسپوز کروں گا. وہ ہاسپٹل میں ان کی جو چھوٹی موٹی جھوٹی سرجریاں ہوتی ہیں وہ تو جھوٹ ہیں, میں ان کی سچ مچ کی سرجری کروں گا. آج آگے جا کے میں نے اور سرجری کرنی ہے. اچھا یہ ولاگ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے, آپ نے ادھر ادھر جانا نہیں ہے, اس ولاگ کو دیکھنا ضرور مکمل ہے, بہت ہی خاص ولاگ ہوگا. اور اس ولاگ کو آپ آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیلاؤ. یہ پاکستان کی آواز ہے, میں پاکستانیوں کی آنکھیں, میں ایز اے بینگ اے ٹیچر میں چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو اوپن یور آئیز, میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں, آپ کے دماغ کی, فکر کی, شعور کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. اپنے فکر اور شعور کی آنکھیں کھول کر جیو. میرے پاکستانیوں آگے سنو, یہ مریم کی سخیاں کا کیا گل کھلا رہی ہیں. آگے یہ ہنا پرویز بٹ کیا کہہ رہی ہے. میں اس کی کاپی بھی دے دوں گی. یہ 30 بجٹ کے جو پوائنٹس ہیں یہ دیکھ بھی لیں. تو جناب اسپیکر, جس رفتار سے مریم بی بی کام کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ان 5 سالوں میں 10 سالوں کا کام کر دینا ہے. 5 اگلے سال اور 5 وہ سال جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے اور فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے گینگ نے جو پنجاب کے اندر. اب یہ فرا گوگی, پنکی پیرنی, یہ عمران خان صاحب کی بیوی بشرا بی بی,
اس کو گالیاں دے رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اس کا نام بگاڑ رہی ہے. بشرا بی بی کو یہ پنکی پیرنی کہہ رہی ہے. اور آپ مجھ سے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں جو دوست. آپ بتائیں کہ یہ گالیاں دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. ان کے نام بگاڑ رہی ہے. اچھا بشرا بی بی نے, آپ مجھے یہ بتائیں, میں بشرا بی بی کو بھی نہیں معاف کروں گا, میں عمران خان کو بھی معاف نہیں کروں گا. مجھے کیا لینا ہے عمران خان سے, مجھے کیا لینا ہے. میں تو وہ کہوں گا, سچ کہوں گا, عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے. میں تو کہتا ہوں قائد اعظم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا. اگر لیڈر آیا ہے دیٹ از اونلی عمران خان. اور میں تو اس کے حوالے سے اس لیے کہوں گا, جب میں اس میں خامی دیکھوں گا تو عمران میرے کوئی چاچے دا پتر تو نہیں ہے گا. میں کدے بھی, میرے لیے سب تو پہلے میرا اسلام, میرے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میرے لیے میرا پاکستان. میں تو اپنے پاکستان کی بہتری کی بات کروں گا. جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اس کی تعریفیں کروں گا, اس کو سیلوٹ کروں گا. اور جو ایسے نالیک نااہل لعنتی ہوں گے ان پر میں ضرور لعنت بھیجوں گا. میں تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ان پر لعنت بھیجنے کے سفر میں میرے ہم سفر بنیے. آگے دیکھیں آگے یہ کیا بکواس کر رہی ہے. سزا دی تھی پنجاب کے عوام کو, تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مریم بی بی نے اپنے 10 سالوں, ان 5 سالوں میں 10 سال کے کام کر کے دکھانے ہیں. جناب اسپیکر, میں جب پنجاب کا یہ بجٹ دیکھ رہی تھی تو سب سے پہلے تو مجھے رمضان کا نگہبان پیکیج, جس پہ ان لوگوں نے بڑی تنقید کی. جناب اسپیکر, خواتین ورکنگ وومن کے لیے جس آگے وہاں جو سپیکر بیٹھا ہوا ہے جسے یہ مخاطب کر رہی ہے, وہ سپیکر جو ہے, یہ مکمل میں آپ کو نہیں سناؤں گا, مجھے بھی شرم آتی ہے. وہ کہہ رہا ہے ایسے کہ ناب صاحبہ میری طرف دیکھو. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے آپ پر بڑے جچ رہے ہیں, اج کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش سے. یہ ہے پاکستان کی اسمبلی اور یہ ہے پاکستان کے حکمران. یہ اس کی ایک مثال میں نے دکھائی. چلیں ہنا پرویز بٹ کو چھوڑیں, غلطی ہو جاتی ہے ایک آدھ آدمی کا. اب اس کی ایک اور سکھی جو کہ بڑی, یہ بھی بڑی اہم سہیلی ہے, اس کا نام ہے ڈڈو چارجر. یہ بھی قطری تیاروں پر بھی بیٹھتی ہے اور مریم کے سنگ ہواؤں میں اڑتی بھی ہے. ذرا اس کو سنیں, یہ کیا بکواس کر رہی ہے, کیا گلفشانیاں کر رہی ہیں. یہ ہے ڈڈو چارجر. اس کا صحیح نام کیا ہے یار, صحیح نام آپ کو آتا ہوگا, مریم اورنگزیب. اس کا نام مریم اورنگزیب ہے. ذرا سنیں. کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے, تو میں لاہوریوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں آج یہ لاہور میں ننگا پان, فحاشت, بے حیائی کا جو کلچرل شو کا تماشا ہوا ہے, اس پر یہ مبارکباد. فحاشت اور بے حیائی پر یہ کہتی ہے اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے. فحاشت اور بے حیائی پھیلانے سے یہ کہہ رہی ہے پاکستان کی عزت بڑھتی ہے. میرے پاکستانیوں, اب میں اس کے گانے گاؤں. اب آپ مجھے بتائیں بحیثیت مسلمان میں کیا کروں. یہ کیا کہہ رہی ہے, آگے بھی سنو. یہ کہہ رہی ہے کہ فحاشت بے حیائی جو مریم نواز پنجاب میں پھیلا رہی ہے, ٹک ٹاکیاں بنا رہی ہے, لپسٹکیں لگا رہی ہے, ناخن پالشیں لگا رہی ہے, اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں عزت میں اضافہ ہوا ہے. یہ ذرا سنیے, میں مکمل سنا دیتا ہوں. پوری دنیا میں آج پاکستان کی جو بات ہو رہی ہے, آج پنجاب کی جو بات ہو رہی ہے, آج لاہور کی جو بات ہو رہی ہے, وہ صرف فیسٹیوٹی, ہمارا کلچر, ہماری ثقافت کی بات ہو رہی ہے. اور یہی وہ اصل چہرہ ہے جو پاکستان کا جاننا چاہیے, لوگوں کو پہچاننا چاہیے. جی ہاں, پاکستان کا اصل چہرہ یہی ہے. بے حیائی پھیلاؤ, ننگی عورتوں سے ڈانس کرواؤ, بھنگڑے ڈلواؤ, ڈھولک بجواؤ. یہ ہے پاکستان کا کلچر اور یہی ہے پاکستان کی ترقی. آخر میں نے آپ کو مریم نواز کی تقریر بھی سنانی ہے. مریم نواز کی تقریر, مریم نواز کی پسند کیا ہے, وہ میں نے آخر میں کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. مریم نواز کا جو آپریشن میں کروں گا وہ دیکھے بغیر آپ جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. میں بالکل ایکسپوز کروں گا آج اسے, آپ نے آخر تک جانا ہے. اب میں مریم کی ایک اور سخی ہے, اس کا نام ہے عظمہ بخاری.
ٹھیک ہے جی، یہ 3 سخیوں کو میں نے سنا دیا. اس کا نام ہے عظمہ بخاری. اللہ اکبر، استغفار پڑھ لیجیے. اس نے لاہور میں یہ جو پچھلے دنوں وہ لڑکی ڈرگ وہ کرتی تھی کوکین کوئین، اس کا نام مجھے انمول پنکی نام کی ایک لڑکی ہے جو پکڑی گئی ہے، اور بڑا اسے پروٹوکول ملا ہے. بڑا پاکستان کے میڈیا ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، یہی چیزیں دکھاتا ہے، تو اسی لیے میں بھی پھر ثواب دارین حاصل کرنے پر مجبور ہوں. ویسے میرا یہ پسندیدہ موضوعات نہیں ہیں. آپ میرے سارے ویلاگز دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ سنجیدہ موضوعات پر بات کروں، لیکن خوشی کی کوئی خبر ہے ہی نہیں ہے تو میں جھوٹی خبر آپ کو کہاں سے دوں. پاکستان کی اکانومی کی منفی میں جا رہی ہے تو میں اسے پلس میں کیسے لے کے جاؤں. پاکستان کی جی ڈی پی، پاکستان میں غربت، پاکستان کا آئین، پاکستان میں قانون سازیاں، پاکستان میں استثناء کی، ان ساری چیزوں پر ان کی میں کس کی تعریف کروں. اچھا کام ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، اور برا کام ہوتا ہے اس کی تعریف کرنے والے ٹٹو ہوتے ہیں. وہ کھوتے دے پتر ہوندے نے. پنجاب کچھ ٹٹو صحافی ہیں، وہ کھوتے دے پتر ہے گئے نے جڑے انہاں سارے غلط کاماں نوں، انہاں دیاں فحاشت بے حیائیاں نوں انہاں نوں ڈیفینڈ کردے نے، تے وہ کہندے نے کہ ساری چیزاں وڈیاں چنگیاں چل رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے عظمہ بخاری، اور اس نے تو حد کراس کی ہے. اس کے بعد مریم نواز کی باری آئے گی. اس نے بھی کیا تقریر کی ہے، پہلے ذرا یہ عظمہ بخاری کو سن لیں، استغفار پڑھ لیں. جو پنکی نہیں آئی ہیں وہ ڈرگ والی، ان کے اوپر ڈرامہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا، آپ نے پیچھے رہ گئے. اس کے اوپر فلم بنتی تھی، ویسے آپس کی بات ہے، اچھا ٹاپک تھا. میں نے بہت کم اب ٹائم ملتا ہے فلم دیکھنے کا. پہلے میں بہت شوقین ہوں فلم دیکھنے کی. یہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ کوکین کوئین ہے، اس پر ڈرامہ کوئی بن رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس پر تو فلم بنتی ہے. اور خود اپنا کہہ رہی ہے کہ میں ہیرا منڈی سے ہوں، میں گوال منڈی سے ہوں، مجھے فلمیں دیکھنا اسے اچھا لگتا ہے. یہ پاکستان کی حکومت چلا رہی ہے، یہ سپوکس پرسن ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی، اور اسے فلمیں دیکھنا پسند ہے. عوام کے حوالے سے اسے ایک ٹکے کا پتہ نہیں ہے کہ عوامی مسائل ہیں کیا. یہ فلمیں دیکھتی ہے تو فلموں میں وہی ہوتا ہے. اب یہ فلمیں کون سی دیکھتی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے. ویسے مشرف پرویز نے جب ان کی حکومت ختم کی تھی تو نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی کہتے ہیں کچھ فلمیں برآمد ہوئی تھیں. کون سی فلمیں برآمد ہوئی تھیں، نواز شریف کون سی فلمیں دیکھتا تھا، طاہرہ سید کے کیا معاملات ہیں، ان پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ بچیاں مجھے دیکھتی ہیں، ان سے میں معذرت بھی کروں گا. جو میری بیٹیاں، میری طالب علم جو مجھ سے پڑھنے والی بھی ہیں، تو ان سے میں انتہائی معذرت کروں گا کہ میری جو بیٹیاں ہیں، میری جو بہنیں ہیں، مجھے معاف کیجیے گا. میں ان موضوعات پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضروری ہے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، اپنی باپردہ باحیا بچیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان بے حیا لوگوں کے آئینے میں ان کے چہرے آپ کو دکھانا ہے ضروری. اس سے آپ کو کچھ سبق بھی ملے گا. اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں یہ سب کچھ کہنے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آگے سنیں یہ کیا کہہ رہی ہے. بہت کم ٹائم ملتا ہے، اور میری اولاد سم ٹائمز ویکینڈ کے اوپر وہ میرے سے فون چھین لیتے ہیں میرا. وہ کہتے ہیں ماما ذرا یہ فون رکھے نا ادھر، آج میں آپ کو فلم لگا کے دیتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے 2.5-3 اس کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھ سے فون چھین لیتے ہیں کیونکہ یہ فون پر فلمیں دیکھتی ہے. اب فون پر کیسی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ خود کہہ رہی ہے. اس کے 2-3 بچے ہیں، یہ 3-4 مردوں سے اس سے پہلے بھی جو آئی ہیں میں نے آپ کو سنایا. ہنا پرویز بٹ کو اس نے 3 مردوں سے طلاق لے کر وہ ثواب دارین حاصل کر چکی ہے. ہنا پرویز بٹ 3 مردوں سے 3 بار طلاقیں لے کر ثواب دارین حاصل کر چکی ہے، اور وہ مریم نواز کی ایجوکیشن کی منسٹر ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ڈڈو چارجر دکھائی مریم اورنگزیب، اس نے بھی 3 ہی مردوں سے طلاقیں لے کر ثواب دارین بھی حاصل کیا ہے، اور وہ مریم نواز کی ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر ہے، ایڈوائزر ہے. اور یہ ہے عظمہ بخاری. اس نے ماشاءاللہ اس نے 4 کی ہیں، اس نے 3 پر اکتفا نہیں کیا. سوتروں کے انوسار میری معلومات کے مطابق 4 مردوں سے یہ اب تک شادیاں کر چکی ہے. اور سمین نام کا اس کا جو شور ہے، آخری شور نامدار سمینہ میں، یہ ایسا کوئی نام ہے. اب میرے ذہن سے نام نکل گیا، اگر میں صحیح نام نہ لے سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا.
تو 4 شادیاں یہ کر کے ثواب دارین حاصل کر چکی ہے. 4 شادیوں کے بعد اس نے 3 بچے بھی پیدا کر کے ثواب دارین حاصل کیا ہے. اب ان 3 بچوں کی پرورش یہ کر رہی ہے. استغفار پڑھ لیجئے میری بیٹیاں میری بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ بھی استغفار پڑھ لیجئے. ماں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے اس کا بچہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں. اچھا میں اپنی آپ کو ایک مثال دے دوں. ماں ایسی ہوتی ہیں, میں اپنی ماں کی آپ کو, میری ماں بالکل ان پڑھ تھی, بالکل ان پڑھ. میری ماں کو مطلب 100 روپیز اگر اسے میں دے دوں 10-10 روپے کے نوٹ دے دیتا تھا. بعض اوقات میں نے کہتا تھا مجھے گن کے دکھاؤ, تو وہ 100 روپیز گن نہیں سکتی تھی, اتنی سادہ تھی. میرا کبھی کبھی جی چاہتا میری ماں مجھے 1-2 تھپڑ مارے. میں کچھ شرارتیں کرتا اور اکثر میں یہ کرتا کہ میں اپنی ماں کے پاؤں میں گدگدیاں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور میری ماں اٹھ کے, میری بات سنو, مائیں ایسی ہوتی ہیں میرے خیال میں نے ماں کا جو روپ دیا ہے, ماں تیری عظمت کو سلام. میں تو یہ کہتا ہوں ماں سے بڑا اللہ کے بعد ماں اور باپ سے بڑا رشتہ تو دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ وہ ماں ہے جس کے بچے بھی ہیں, لیکن اس سے وہ فون چھین لیتے ہیں کہ یہ فلمیں دیکھنا بند کرو, خدا کے لیے ہمارے ساتھ بھی بات کر دو. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں اپنی ماں کے پاؤں میں وہ لیٹی ہوئی ہوتی, میں گدگدیاں کرتا اور گدگدیاں کر کے میں اس کے آگے بیٹھ جاتا. وہ کچھ بھی نہ کرتی. پھر میں دوبارہ گدگدی کرتا, پھر اس کے آگے بیٹھ جاتا, پھر بھی وہ آگے سے رد عمل, پھر گدگدی کرتا. تو پھر آخر میں وہ مجھے کہتی کہ یہ تو بار بار مجھے سونے نہیں دے رہا, مجھے تنگ کر رہا ہے. تو میں کہتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا برابر کرو, مجھے 1-2 تھپڑ لگاؤ, تو لگا ہی نہیں رہی ماں. اور پھر میری ماں مجھے پیار سے 1-2 تھپڑ لگا دیتی تھی. آپ یقین کریں وہ پیار بھرے وہ تھپڑ آج میری ماں نہیں ہے, تو میں آج بھی اسے یاد کر کے میرے آنسو بہ نکلتے ہیں. مائیں تو ایسی ہوتی ہیں. اور مجھے پتہ ہے جو مجھے دیکھ رہے ہو آپ کمنٹس میں مجھے بتاؤ مائیں کیسی ہوتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں مائیں کہ یہ فلمیں دیکھتی ہیں, بچوں کو فون ان سے چھیننا پڑتا ہے. آگے کیا بک رہی ہے یہ سنیں. اچھا مریم کا حساب یہ معمول کے ولاگ سے تھوڑا سا لمبا ہوگا, آپ پریشان نہ ہو. آپریشن کرنا ہے, اور 1 نہیں 4 آپریشن میں نے کیے ہیں اس ولاگ میں. 3 ہو چکے ہیں, 1 آپریشن ابھی مریم نواز کا باقی ہے. یہ ذرا کیا کہ عظمہ بخاری کا آپریشن ذرا جلدی مکمل کرتے ہیں. آگے کیا بک رہی ہے ذرا سنیں. پہلے میں نے ایک لاسٹ فلم دیکھی نیٹ فلکس کے اوپر. نیٹ فلکس کے اوپر بھی کوالٹی آف دا فلم بہت میٹر کرتی ہے. ہماری فلمیں کیوں نہیں جا پاتی؟ بیکاز ہم اس کوالٹی کو میچ نہیں کرتے جو نیٹ فلکس مانگتی ہے. ہمیں اس طرف بھی جانا ہے, چونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا اور ڈیجیٹل سنیما کا بھی جو ہے وہ ایک زمانہ ہے. سو یہ مجھے یقین مانے 2-2.25 گھنٹے کی فلم کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں کہاں ہوں, میں کون ہوں. اور مجھے یہ آپ کی منسٹر ہے, اور یہ 2-2.5 گھنٹے تک پتہ نہیں ہے کیسی فلم دیکھتی ہے. 2-2.5 گھنٹے یہ خود کہہ رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں, اور میں تے انہاں نوں گالیاں دینا تے وہ تے میرے کو لفظ ہی نہیں ہے نے جڑے میں انہاں دے لیے استعمال کراں. میرے پاس وہ لفظ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے میں کسی حد تک جاؤں گا, میں اس حد تک تو میں جا ہی نہیں سکتا. اب مجھے تھوڑا سا شرمانا پڑے گا بھائی. یہ جو 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے یہ خود کہہ رہی ہے, سن لیا آپ نے, 2.25 گھنٹے تک یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے بعد میں جاگتی ہوں. اتنی کھو کے اتنی ڈوب کے یہ وہ کون سی ہے وہ فلم جو اس قدر ڈوب کے اس طرح ڈوب کے, تو 2.25 گھنٹے میرے خیال میں الحمدللہ میں نے حج کیے, میں نے عمرے کیے. ایک حج کے موقع پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ 2 گھنٹے ہوں گے دھوپ میں. 2 سال پہلے میں حج پہ گیا تھا, تو سفر حج میں وہاں پر تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہاں 2.25 گھنٹے اللہ کے آگے گڑ گڑایا جا سکتا ہے. اور ایسا میں نہیں کہتا اپنی تعریف, یہ میں نہیں کہتا, وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن مجھے پتہ ہے آپ میں سے جو دوست حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو 2.25 گھنٹے نہیں بھی ہوں گے, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہاں آپ کے آنسو بہے ہوں گے. تو اللہ کے سامنے پورا آپ نے اپنے گناہوں کی فلمیں دیکھی ہوں گی, سوچ میں, اپنی فکر میں, اپنے گناہوں کی, زندگی کی, اپنی کمیوں کی, اپنی کوتاہیوں کی, اپنی غلطیوں کی, اور اللہ سے آپ نے توبہ کی ہوگی. وہاں پر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے ایک اہم منسٹر, اسپوکس پرسن ٹو دا چیف منسٹر آف دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان,
पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर की स्पोक पर्सन है। ये 2.25 घंटे फिल्म में देखती है और ऐसी देखती है कि इसे दुनिया को और कुछ पता नहीं रहता। इस्तग़फ़ार एक बार फिर पढ़ लीजिए। आगे मैं अब आता हूँ आज की, अल्लाह अकबर, इन सब की इन सब शहजादियों की, इन सखियों की से बड़ी सहेली मरियम नवाज़, ये क्या कुछ कह रही है। पहले तो इसे आप सुने और इस्तग़फ़ार पहले पढ़ लें। ये इन तीनों से बढ़कर है। इसने जो लिबास, ये पंजाब का कल्चरल शो है, वहाँ पर यह तकरीर कर रही है। इसके सामने सारे गाने बजाने वाले बैठे हैं, उनका ये जिक्र भी करेगी। ये थोड़ा मैं ज़्यादा सुनाऊंगा आपको, पहले आप पूरी तवज्जो से सुनिएगा, फिर मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ। ये ज़रा सुन लें प्लीज़। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ऑनरेबल members of the cabinet, parliamentarians, my revered friends from friendly countries, I'm very thankful to you. ये इंग्लिश की टांगे तोड़ रही है, आगे आप सुनना ज़रूर है, आगे पंजाबी भी बोलेगी। For being part of this Punjab Cultural Day celebrations here. I'm glad that you're witnessing it with us today. और मेरे दिल के बहुत करीब मेरे मोहतरम आर्टिस्ट जो सामने बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपसे मेरी मुलाकात हुई। यहाँ पर आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं और ये जो राना साहब बैठे हैं, सोना चांदी देख देख के हम बड़े हुए हैं। फिरदौस जमाल साहब हैं, रेशम साहिबा हैं, और अभी हम सुन रहे थे नसीबो लाल साहिबा को। इन्होंने मुझसे कहा कि आज हम आपको पहली मर्तबा मिले हैं, लेकिन मुझे आप ये सुन लें, नसीबो लाल। आगे मैं नसीबो लाल का वो गाना भी आपको सुनाऊंगा, आपने कहीं जाना नहीं है, ज़रा सुने आगे ये मरियम क्या रही है। को लग के नहीं, मिल के ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको आज पहली मर्तबा मिल रही हूँ, क्योंकि हम बचपन से आपको देखते आए हैं, आपके गाने सुनते आए हैं, आपके ड्रामास देखते आए हैं, आपके प्लेस देखते आए हैं। अज़मा बुखारी जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अज़मा की मैंने आपको पहले सुना दी है, उसकी बात करने, ये उसकी तारीफ़ें कर रही है। वो इसकी माँ है, ये सबदी माँ सबदी नानी है, और इसकी नानी जो है वो अज़मा है। अज़मा को मैंने बताया है कि वो 2-2.25 घंटे फिल्म देखती है और फिल्म में ऐसी खो जाती है कि उसे पता नहीं लगता कि उसके आगे पीछे क्या है। ये है तुम्हारे हुक्मरान। आपने पंजाब कल्चर डे की इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस का आगाज़ आज किया है, तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको शाबाश देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग के बाद मेरे लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक है, और मुझे अच्छा लगा यहाँ आज आके। इट्स अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस सबने दी हैं, स्पेशली जो ड्रमर्स थे, उसमें जो फीमेल ड्रमर्स थी, मैंने उनको बुला के पूछा, इतनी अच्छा ड्रम बजा रही थी, इतना अच्छा ढोल बजा रही थी। सुनते जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बाजू नहीं थकते? कहती है थकते हैं, लेकिन रोजगार भी तो कमाना होता है। सुनते जाओ, शर्माते जाओ, अपने ज़मीर जगाते जाओ। सुनो आगे क्या कह रही है। ये कहती है जो ढोलक बजाने वाली हैं, मैंने उनसे पूछा तुम्हारी बाजू क्यों थकते नहीं हैं, तुम ढोलक कैसे बजाती हो? फीमेल जो क्या कहते हैं उसको, ढोलक बजाने वाली हैं। मुझे सही नाम नहीं आते, माफ़ कीजिएगा अगर मुझे कुछ गलती हो जाए। अब इसके ये देखें, इसका काम की कोई बात तो इसने करनी नहीं है। और ये आगे क्या कह रही है, ज़रा सुनिए। बहुत अच्छा लगा ये जो हमने डांसेस देखे हैं, कोई भी दुनिया का आप डांस देख लें, भंगड़ा। अच्छा, इसे कहती है मैंने जो डांस देखे, डांस ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, ये डांसर हैं। अब मैं अगर कहूँ हीरा मंडी या ग्वाल मंडी, तो आपको तकलीफ जिनको होती है उन्हें खोते दे पुत्रां नूं मैं कहना वा, मैं कुछ भी नहीं कहता, खुद अपनी सब दी माँ सब दी नानी नूं सुनो ये क्या की रही है। ये देख लो, डांस करना कौन लोग डांस करते हैं? लड़कियां जो डांस करती हैं मीडिया पर आकर। ये जरा सुने। कहती है थकते हैं, लेकिन रोजगार भी तो कमाना होता है। तो बहुत अच्छा लगा ये जो हमने डांसेस देखे हैं, कोई भी दुनिया का आप डांस देख लें, भंगड़ा है, भंगड़े की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
اور دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں, میں کسی لینگویج کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی زبان کے کسی گانے کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی کلچر کا, ہمارے لیے سب اچھے ہیں, لیکن دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں تو یہ جو بلے بلے ٹور پنجابن کا گانا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب آپ کا آگے اس نے, میں مکمل نہیں سناتا, مجھے شرم بھی آتی ہے. آگے اس نے نصیب لال کی تعریف کی, پھر عارف لوہار کی تعریف کی ہے, اور اس نے کہا مجھے وہ والا گانا جب بھی میں ڈرائیو کرتی ہوں, گاڑی پہ ہوتی ہوں تو میں سنتی ہوں, ایک پھول موتیے دا تو مار کے جگہ سونی ہے. پھر اس نے کہا نصیب لال جو ہے اس کو اس نے بہت عزت دی, بلکہ یہ اس کے لیے کھڑی ہو گئی. میں نے سوچا, پہلے میں نصیب لال کو جانتا نہیں تھا, میں نے پیچھے بھی ایک ولاگ میں اس کا تذکرہ کیا تھا. میں نے کوشش کی کہ یہ جانوں یہ نصیب لال کوئی بہت ہی بڑی گانے والی ہے. میرا تو اتنا یہ پسندیدہ شعبہ نہیں ہے, میری معلومات اس حوالے سے بہت کم ہے, لہٰذا میں نے گوگل کیا, یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہو از نصیب لال. تو آگے وہ بھدی سی شکل کی ایک ان پڑھ سی عورت آئی, پنجابی میں وہ باتیں کر رہی تھی. خیر مجھے پنجابی آتی بھی ہے, مینوں پنجابی بولنی بھی آتی ہے, تو مینوں پنجابی سمجھتے آتی ہے. انہیں اچھی پنجابی تو میں نہیں بول سکتا جس طرح میرے پنجابی بھائی بولتے ہیں, پر مینوں پنجابی بولنی بھی آتی ہے. میں تہاڈے نال بول کے تہانوں دس بھی رہا ہاں, میں پٹھانے گاواں, پر مینوں پنجابی بڑی چنگی آتی ہے. اچھا, وہ پنجابی میں وہ باتیں کرتی ہے نصیب اللہ. پھر میں نے کہا اس نے کوئی خاص گانا گایا ہوگا جس کی وجہ سے مریم نواز اس کی اتنی عزت کرتی ہے, یہ کوئی بہت ہی خاص بہت بڑی گانے والی ہوگی. لہٰذا میں نے پھر لکھا فیمس سانگز آف سپر ہٹ سانگز آف نصیب لال یوٹیوب پہ. آپ بھی ایسے ہی لکھیے, آگے یوٹیوب پر لسٹ آ جائے گی نصیب لال کے گانوں کی. میں نے جو ٹاپ پہ اوپر گانا تھا اسے کیا کلک, اور آگے سے جو گانا آیا وہ بھی میں بتانے کے قابل نہیں ہوں, لیکن بتانا ہے ضروری. گانا یہ آیا مینو نوٹ, ایک عورت ہے وہ ناچ رہی ہے موٹی سی, اب مجھے اس کا بھی نام نہیں آتا, اور میں ایک آدھ منٹ سے اوپر میں اسے دیکھ بھی نہیں سکا. جو فحاشت اور بے حیائی اس گانے میں ہے, وہ گانا گا رہی ہے نصیب لال. نصیب لال کی آواز ہے, وہ پرفارم کرنے والی جو آرٹسٹ ہے وہ موٹی سی کوئی خاتون ہے, اب اس کا مجھے نام نہیں آتا, اور وہ کہہ رہی ہے مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. اپنا رکھیے گا خاص خیال, مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. ان بد کرداروں, بے ضمیروں, ایمان فروشوں پر لعنت بھیج کر جیو. میرے پاکستانیوں, اپنا دین, اپنا مذہب, اپنا دین بچا کر جیو, اپنا پاکستان بچا کر جیو. آج پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آ رہا ہے, میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں, تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اللہ حافظ.